السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر اور گواہی دو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگرچہ تمہارا یا تمہارے ماں باپ یہ رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی مالدار ہیں یا فقیر ہیں اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہیں، پس تم خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا، خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا، کہیں حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم غلط فہمی اور کجی بیانی سے کام لو گے تو اور شہادت حق سے روگردانی کرو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اس میں دو اصول کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک پہلا اصول یہ ہے کہ انسان قائم رہے انصاف پر، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سچی گواہی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے 3 گناہ بڑے ہیں، یعنی کبائر گناہوں میں سے 3 بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 شخص کا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص غریب تھا اور ایک مالدار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان غریب کی طرف ہوا، اور یہ بات دل و دماغ میں آئی کہ یہ غریب شخص کس طریقے سے اس مالدار پر ظلم کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو، اور اگرچہ وہ غریب ہیں یا مالدار ہیں اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خبر رکھنے والا ہے، خیر خواہ ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ تم نہ اس کے فقر کو دیکھو کہ غریب آدمی ہے، اور نہ اس کے مال و دولت کو دیکھو، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں سچی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف پر قائم رہو، اور اصل چیز ہے کہ انصاف پر قائم رہنا اور سچائی کے ساتھ رہنا، اس میں میری کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے اور دنیا کی کامیابی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت لمبا واقعہ کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسجد نبوی سے ان کا مکان متصل تھا، اور اس پر نالا لگا ہوا تھا، پر نالا جس سے مصلیوں پر، نمازیوں پر چھینٹیں آ کر گرا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور سوچا اپنے دل میں کہ اس پر نالے کو اتار دیا جائے، چنانچہ اپنے ہاتھ سے اتار دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں وہاں گھر پر نہیں تھے۔